بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف لیگلی اسپیکنگ فار وکیل آن لائن. ہر دفعہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی ڈفرینٹ چیز ٹیک اپ کریں جس پر عام طور پر بات نہیں ہوتی، یا کوئی ایسی بات کریں جس کو سوسائٹی میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کا ایک سبجیکٹ ہے پاکستان میں جو کہ بیشتر لوگوں میں جس کی ڈسکشن ہوتی ہے، لیگل سرکلز میں بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے یا پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ آج اس کو دونوں سسٹمز کو ایکسپلور کریں. پہلے تو میرے جیسے ایک عام فہم آدمی کو یہ پتہ لگے کہ یہ سسٹمز ہیں کیا، ان کے بنیادی فرق آپس میں کیا ہیں، اینڈ ہاؤ ڈو وی obviously develop on the presidential system if at all we have to. So for that we had to choose none other than اسد رحیم صاحب. اسد رحیم صاحب ماشاء اللہ از اے ویری گڈ لائر اینڈ وی تھاٹ کہ ہم سیدھا ان سے آج اس بارے میں بات کرتے ہیں. اسد، ویلکم ٹو دی شو. سو پہلے تو آپ ہماری جو ویورز ہیں ان کے لیے یہ ایکسپلین کر دیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی اینڈ پریزیڈینشیل سسٹم. بہت شکریہ احمد صاحب، اور مجھے بھی یہ بات دلچسپ لگی کہ پچھلے کچھ سال یہ ایک پھر سے مباحثہ ہو رہا ہے پارلیمانی نظام کے بیچ اور صدارتی نظام کے بیچ. تو وی شوڈ جسٹ ڈیفائن کہ یہ دو مختلف سسٹم ہیں کیا. پارلیمانی نظام میں کافی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے آپ کے منتخب نمائندے کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدارتی نظام میں نہیں دی جاتی، لیکن ویل گو ون بائی ون. پارلیمانی نظام میں جو زیادہ سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے وہ ہے کنسٹیچوئنسی کو. کنسٹیچوئنسی میں جب آپ منتخب ہوتے ہیں وہی شخص پھر پارلیمان میں آتا ہے، اور توقع یہ ہوتی ہے کہ آپ انہی اراکین میں سے کسی کو کابینہ میں لائیں گے. اور جیسے آپ نے دیکھا عدالت عظمیٰ کے بھی فیصلے ہیں اس میں کہ کابینہ کی بھی جو اہمیت ہے وہ بے تحاشا ہے. مصطفیٰ امپیکٹ صاحب نے بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایگزیکٹو کا کوئی ایک بنیاد رکھنے والی کوئی چیز ہے یا کوئی ادارہ ہے وہ کابینہ ہے، اور وہ اپنے کلیکٹیو فیصلوں کے ذریعے اس ملک کو چلاتے ہیں. صدارتی نظام، یہ میں بہت ہی میکرو ہی بتا رہا ہوں. صدارتی نظام میں جو صدر ہوتا ہے اس کے اختیارات زیادہ سے زیادہ وسیع تصور کیے جاتے ہیں. آپ فرانس میں نظام دیکھ لیں، امریکہ میں نظام دیکھ لیں، حالانکہ ان دونوں نظاموں کے آپس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ مختلف ہیں. وہاں آپ کی جو ڈسکریشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. پارلیمان کو اتنا ایک کلیکٹیو کے طور پہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ امریکہ میں بھی آپ کے پاس لیجسلیٹو باڈیز ہیں، اور وہاں بھی جس طرح ہمارے پاس ہے ایک طرح سے ایک ایوان بالا بھی ہے، ایک ہاؤس آف دا پیپل بھی ہے. تو وہاں جو ان کے کانگریس ہے، سینٹ ہے، ہمارے ہاں قومی اسمبلی ہے، اور جو ہمارا ایوان بالا ہے وہ بھی سینٹ ہے. ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ صدارتی نظام میں زیادہ واضح ہوتی ہے، اور جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ ایگزیکٹو سے بالکل علیحدہ ہوتی ہے. جبکہ پارلیمانی نظام میں جو اسمبلی کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں توقع یہ ہوتی ہے کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا، اور کابینہ میں ایک طرح سے کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہوگی. جبکہ صدارتی نظام میں عموماً کابینہ کا ایڈوائزری رول ہی ہوتا ہے، اور نہ تو یہ فرض ہے کہ اس کے جو ممبران ہیں وہ منتخب کیے گئے ہوں. اس سے ہٹ کے جو صدارتی نظام ہے اس میں صدر کے تمام اختیارات ہوتے ہیں، جبکہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم بھی ہوتا ہے جو کہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، اور پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اور جس کے اختیارات بنسبت وزیر اعظم کم ہوتے ہیں. اور وزیر اعظم آخرکار پارلیمان کو جواب دہ ہوتا ہے جو کہ صدر نہیں ہوتا. عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور جو آئین ہے سپریم ہے، اور ایک لیونگ ڈاکیومنٹ کہتے ہیں اس کو، اور عوام جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے. بٹ جب میں آئین کو پڑھتا ہوں اور اس ملک کے نظام کو دیکھتا ہوں، جو کہ آپ نے بھی پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے، تو نہ ہی مجھے عوام نظر آتی ہے، نہ ہی مجھے طاقت نظر آتی ہے. چشمہ ضرور نظر آتا ہے کہاں سے بہہ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹری سسٹم ان ایسنس اس ملک میں ہے ہی نہیں. دیکھیں، میں تو اس تمام کانورسیشن کے شروع میں یہ کہنا چاہیے کہ پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، کوئی تیسرا نظام ہو، جب تک آپ آئین کو وہ اہمیت نہیں دیں گے یا اپنے بنیادی حقوق کو اس طرح تصور نہیں کریں گے، یا ہر ایک پریامبل میں جو کہ ہمارے صدارتی بھی آئین آ چکے ہیں، پارلیمانی آئین بھی آ چکے ہیں، جس میں عوام کو کہا ہوا ہے کہ یہی طاقت کا سرچشمہ ہے، جب آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے یا اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا نظام کیا ہے. ابھی جو کیونکہ ڈسکشن اس تک محدود ہے کہ پارلیمانی اور صدارتی نظام کے بیچ بہتر کون سا ہے، تو پھر آپ شاید سکیو کر سکتے ہیں پارلیمانی نظام کی طرف. لیکن اس میں بھی جو بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے
کہ جب تک آپ وہاں بھی عوام کو وہ ترجیح نہیں دیتے تو اس کا فائدہ کیا. دیکھیں نا جی، پاکستان از اے کنٹری آف پرسنالٹیز. آپ دیکھیں دنیا میں بھی خیر ہے ایسے، لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہے کہ جی میں جنرل مشرف کا فالوور ہوں، میں عمران خان کا فالوور ہوں، میں نواز شریف کا فالوور ہوں. ایون پولیٹیکل پارٹیز کے نعرے بھی یہ ہیں، میاں دے نعرے وجن کے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ پاکستان مسلم لیگ نور دے نعرے وجن کے. خان ہے تو آئے گا خان، تو یہ ہوگا وہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ اٹ ریوالوز اراؤنڈ پرسنالٹیز. تو کیا آپ ذاتی طور پر سمجھتے نہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم میں یہ بہتر ہے تاکہ وہی آدمی آ کے ووٹ لے؟ ووٹ تو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا تو مینیفیسٹو ہے کہ جان اللہ کی ووٹ بھٹو کا ہے. سو یہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو پرسنالٹیز. تو پھر اس کے لیے پریزیڈنشل سسٹم آپ بہتر نہیں سمجھتے؟ دیکھیے اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم شخصیت کو ترجیح دیتے ہیں وہ کوئی خاص مثبت چیز نہیں ہے. لیکن چلیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک بنیادی حقیقت ہے. اس شخصیت کے پیچھے کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس صدارتی نظام آ چکا نہیں ہے یا ہم اس کو بھگتا چکے نہیں ہیں. 1962 میں آپ کی جو آئین تھی اس کے ذریعے ایک باقاعدہ صدارتی نظام تھا. اور تب آپ صدر پاکستان، جو تب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے، آپ ان کے جو فیصلے تھے اس کی خلاف ورزی پارلیمان صرف تب کر سکتا تھا جب ان کے پاس 3/4 میجورٹی ہو، اور ان کے پاس ویٹو پاور بھی اسی طرح کا تھا جس کو ریورس کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. 3/4 فار امپیچمنٹ، 2/3 فار ریورسل آف ویٹو. تو اتنا با اختیار صدر آپ نے دیکھ لیا. جو مین ایشو ہے احمد صاحب وہ یہ ہے کہ جب پاکستان جیسا ایک اتنا پیچیدہ فیڈریشن ہو، جدھر چھوٹے صوبے ہیں، جدھر آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں، ان کو ایک آواز جو ملتی ہے وہ اکثر پارلیمان کے ذریعے ملتی ہے. صدر بے تحاشا با اختیار ہوتا ہے، فیصلے بھی کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ملک کی تاریخ بھی ایسی ہے کہ جہاں آپ نے صدارتی نظام کو کنسولیڈیٹ کیا، یا آپ صدارتی نظام کو بھی بھول جائیں، جہاں آپ نے مرکز کو بہت زیادہ با اختیار کیا، تو بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں ایک جو احساس محرومی ہے وہ زیادہ سے زیادہ واضح نہ صرف ہوئی، لیکن اس سے پہلے ماضی کے تلخ تجربے ہیں. مشرقی اور مغربی پاکستان کی جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے شاید پارلیمان کو وہ ترجیح دی ہوتی، اور اگر آپ نے 1 مارچ کو جو قومی اسمبلی کا سیشن ہونے کو جا رہا تھا ڈھاکہ میں، اس کی تاخیر نہ کی ہوتی، اور آپ کے جو تمام تاریخ دان ہیں وہ بھی اب اس پوائنٹ پہ یکجہت ہو گئے ہیں یا متفق ہو گئے ہیں، تو شاید وہ کچھ نہ دیکھنا پڑتا جو کہ آپ نے دسمبر 71 میں دیکھا. آپ نے چھوٹے صوبوں کی محرومی کی بات کی. اب چھوٹے صوبوں کی محرومی کے لیے 18ویں ترمیم لائی گئی. اب 18ویں ترمیم بھی بہت ایمینسلی انڈر ڈسکشن ہے، جسٹ لائک دا پارلیمنٹری سسٹم اینڈ دا پریزیڈنشل سسٹم. اور بہت مقتدر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ بھی ایک بڑا غلط فیصلہ تھا، اور بہت سارے لوگ اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. سو آئی ووڈ لائک یور ویو آن دا 18th امینڈمنٹ. لیکن جی 18ویں ترمیم، پہلے تو یہ کہنا چاہیے اٹس ناٹ پرفیکٹ. اچھا، نو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کین بی پرفیکٹ. جب اتنے زیادہ آپ کنسنسس کے تھرو جائیں تو اس میں کمپرومائز کی اشد ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا 2010 میں چاہے مسلم لیگ نواز ہو 62 اور 63 کے متعلق، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو پختونخوا سے خیبر پختونخوا نام کرتے تک، بہت کچھ سمجھوتے ہوئے جو کہ ہم نے دیکھے. 18ویں ترمیم کا جو میں سمجھتا ہوں بنیادی مثبت قدم تھا وہ یہ تھا کہ 1947 سے لے کر آج تک جو آپ کا ایک بنیادی مسئلہ تھا، یعنی اٹانومی کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیاقت علی خان صاحب نے 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کی تقریر میں بھی بات کی ہوئی ہے کہ یہ ایک فیڈرلزم والا ملک ہے، یہاں ہم آپ کو اٹانومی دیں گے. اور تب بھی جو مشرقی پاکستان کے اراکین تھے انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن چلیں اس سے آگے بڑھ کر اس سوال کا جواب آپ کو 18ویں ترمیم کے ذریعے مل گیا. کنکرنٹ لسٹ، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، اس کو آپ نے اس کا ایک حل نکالتے ہوئے کہا کہ اب آپ صوبوں کو با اختیار کریں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب آپ تمام فنڈز کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، اور یہاں پھر مقتدر حلقوں کا پھر سوالیہ نشان اٹھتا ہے، تو پیچھے آپ کے پاس مالی وسائل بہت کم بچتے ہیں. اور ان مالی وسائل میں صرف اور صرف جو کمپلینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ کے بعد جو کچھ پیچھے بچتا ہے وہ اس ملک کو چلانے کے لیے
ناکافی ہوتا ہے. پنجاب کا جو بجٹ ہے NFC میں آپ دیکھیں وہ کلیئرنگ ایک فرق ہے آن دا بیسس آف پاپولیشن. اگر آپ دیکھیں سائز کی بیسس پر تو بلوچستان کو ملنا چاہیے. اچھا 18ویں ترمیم سے ایک چیز اور اسٹیم آؤٹ کرتی ہے جو کہ آج کل ٹاپک آف ڈسکشن بھی ہے, اینڈ آئی تھنک چونکہ ہمارا شو آن لائن ہے تو ہم اس پر بھی ڈیلو کر سکتے ہیں, دیٹ از جوڈیشل اپوائنٹمنٹس. اب 18ویں ترمیم میں ایک بڑی خوبصورت چیز کی گئی تھی, انٹروڈکشن آف پارلیمنٹری جو آپ کا بورڈ تھا یا جو پارلیمنٹری بورڈ بیٹھ کر اس کو دیکھتا ہے, جس میں جوڈیشل کمیشن کے بعد اس پر جواد خواجہ صاحب کی بڑی تفصیلی ججمنٹ آئی, اور اس ججمنٹ کا ایسنس یہ ہے کہ ججز بیٹھ کر یہ بتائیں گے کہ کس نے ججز بننا ہے کس نے نہیں بننا. آپ صرف بیٹھ کے انلیس کوئی بہت کلیئرنگ ہے بات تو بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل ایلیویشن میں, اور یہ سوال میں اس پہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جس طرح US سپریم کورٹ ہے اس میں جسٹس کیونو کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ان کا ایک بڑا فیمس سیکشول ہراسمنٹ کا کیس تھا, اور جس طرح ان کو ٹرائی کیا گیا سینٹ میں اور جس طرح ان سے سوالات کیے گئے بیفور ہز ایلیویشن, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایٹ لیسٹ رائٹلی اور رانگلی اس اپوائنٹمنٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اسی طرح ہمارے ملک میں جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے, ڈو یو تھنک دیٹ کین بی امپرووڈ اور آر یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ جو ہمارا جو پروسیس ہے اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 19ویں ترمیم کے ذریعے جو پارلیمانی کمیٹی کا کچھ نہ کچھ اختیار تھا اس کو آپ نے بالکل ہی محدود کر دیا, اور اب ان کا اتنا واضح کردار نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. لیکن بریٹ کیونو یا اس سے پہلے کلیرنس ٹامس, ان تمام جو آپ نے سینٹ کی کانفرمیشن پروسیڈنگز دیکھیں, وہاں بھی مین ایشو یہ تھا, یہ نہیں کہ وہاں ڈسکس کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ کیا ایک سیاسی جماعت کے لوگ زیادہ ہیں بنسبت دوسرے سیاسی جماعت کے, اور اسی طرح پھر لوگوں کو کنفرم کیا جاتا تھا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے بہت بہتری آئی. پہلے ایک شاہی فرمان کے ذریعے جب جج تقرر ہوتے تھے آپ اس سے آگے بڑھ گئے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں ماضی کی روشنی میں بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا جوڈیشل برانچ ہے وہ ہی یہ فیصلہ کرے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. لیکن میں یہ بھی آئی ایڈمٹ ٹو دس احمد صاحب کہ بہت ساری ڈسکشن جو اپوائنٹمنٹس پروسیس کے متعلق ہو رہی ہے مجھے اس کی خاص سمجھ نہیں ہے. نہیں بٹ لوگ ایک سوال کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ یہ والا جو ایسپیکٹ ہے, سوری فار انٹرجیکٹنگ, بٹ ایک کوشچن ہے لوگوں کا. کیونو کی ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو بات آپ کی درست ہے, جو ٹرمپ ہی واز ان پاور اینڈ ہی واز ایبل ٹو ایلیویٹ ہم, بٹ ایلیویشن سے پہلے پوری دنیا کے سامنے یہ دکھایا گیا کہ جج کیونو کو سوال کیا جا سکتا ہے, ہی از اکاؤنٹیبل, اور سینٹ نے اس سے بلا کے, جبکہ پاکستان میں تو سینٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے آگے سے اپنی گاڑی بھی لے جائے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک آئینی ڈھانچے کے تحت ہیں, اور جوڈیشری بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کہ سینٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, میرے نزدیک تو پارلیمنٹ کی بہت اہمیت ہے, ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دے ہیو بیکم ہولی کاؤز, اینڈ دیٹ ڈزنٹ گو فار ایوری جج. جب ایک جج کو اتنی پروٹیکشن مل جاتی ہے تو دین وی ایکسپیکٹ ایبسرڈ ڈیسیجنز ایز ویل ایٹ ٹائمس. اور ہوتا یہ ہے کہ جو کہ آپ نے اس کی انیشیل اپوائنٹمنٹ پروسیس میں وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی جو کہ پھر آپ کو بعد میں بڑی تکلیف دہ عمل لگتا ہے, اور پھر آپ اس کو 2 سال بعد چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے, اس میں تو وہ مسئلہ ہے. آپ انیشیل اپوائنٹمنٹ ٹائم پر اس کو اتنا ڈیموکریٹک کیوں نہیں بنا سکتے کہ لیٹ سے مجھے اعتراض ہے ایک شخص کی اپوائنٹمنٹ میں, جا کے کہوں کہ سر ان صاحب میں یہ پرابلم ہے, آئی شوڈ ہیو دی آپشن, بٹ ونس ہی از اپوائنٹڈ دیٹس ڈفرنٹ. ہم اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی ان کو ہولی کاؤز بناتے ہیں, بعد میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کتنی افیکٹو ہے, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اس اینگل سے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. میں سر یہی آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ امریکن ماڈل میں کیونکہ صدر پہلا قدم لے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک فیٹ اکامپلی کے طور پہ آپ نے جو بھی شور مچانے سینٹ میں آپ کر سکتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ سنجیدہ ہراسمنٹ کے الزامات کے باوجود کیونو صاحب بھی کنفرم ہوئے, کلیرنس ٹامس صاحب بھی کنفرم ہوئے. یہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ پارلیمانی کمیٹی کو مزید بااختیار کریں, لیکن ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھ لیا جب مختلف کاز لسٹ ایشو ہو رہے تھے کہ آپ اس میں جتنا ایگزیکٹو کا کردار بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. لیکن اگر آپ کانفرمیشن کے سٹیج پہ چلیں, آپ عوامی سماعت نہ کریں, آپ اس پروسیس کو سٹریم لائن کر دیں کہ رسپیکٹیبل سٹیزنس کین ایئر دیئر کمپلینٹس, اس کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے میں اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے, جو پروسیس ہے وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ان تمام اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے, اس کرائٹیریا میں سینیورٹی کو ترجیح دینی چاہیے, مجھے ایسا لگتا ہے, شاید میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں, کہ سینیورٹی کو بھی کچھ ایسے چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے
جو کہ آپ کے اگلے 2-4 سال شاید نظریاتی طور پہ مستفید ہوں. یہ آپ سپریم کورٹ کی بات میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن اوور آل آپ کے لیے شاید اتنا مثبت نہ رہے. بٹ اب سینیورٹی پہ تو چونکہ ابھی جو پچھلی جوڈیشل آپ کی میٹنگ تھی اس کی جوڈیشل کاؤنسل کی, اس کے اندر چونکہ اب ایک آڈیو بھی باہر آ گئی جو کہ چیف جسٹس صاحب نے خود نکالا, اس میں تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ چیف جسٹس صاحب کا جو اپنا ذہن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہی لکس فار بیسکلی سینیورٹی کم فٹنس, بٹ مینلی کہ بندہ کمپیٹنٹ کون ہے, جو کہ ایٹ لیسٹ میں پرسنل ویوز پہ دینا نہیں چاہوں گا بیکاز آپ سے میں سن رہا ہوں, میرا اپنا ویو بھی یہ ہے کہ آدمی کمپیٹنٹ ہو جس کو کام آتا ہو. لیکن اب جو بہت بڑی پرابلم بن گئی جوڈیشل ورکنگ میں, اب تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دونوں کو اگلے ایک ہفتہ سسپینڈ رکھا جائے, کہ جوڈیشل ڈیسیجنز جو آ رہے ہیں, مطلب ہماری جوڈیشری نے اس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے آلو ٹماٹر کے ریٹ بھی سیٹ کرنے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر کیا پکڑا جا رہا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے پولیس کی ایکسیس کیا ہے. جوڈیشل ریویو آف ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جو ہیں, جس کو ریٹ جورسڈکشن ہے یا 1843 کی جورسڈکشن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اسپیرنگلی استعمال ہونی چاہیے جس طرح اس ملک میں ہوتی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں اس کو آپ مزید محدود کر دیں ضرور, لیکن ابھی یہ پیری اینڈرسن کا ایک مضمون ہے ہندوستان کے عدالتی نظام کے متعلق, اور انہوں نے کہا کہ شاید ہندوستان, اب یہ میں بات کر رہا ہوں انڈین نظام کے حوالے سے, پاکستان کے نظام کے حوالے سے نہیں, وہی تھا کہ وہ سسپینشن کی آپ ذرا بات کر رہے تھے, بار بار ہم کلیئر کر رہے ہیں میں اس کو ذرا بارڈر لائن کنٹیمپٹ مزید نمایاں کر دوں. اس میں کلیئر ہے, انہوں نے کہا کہ شاید کیونکہ ماضی میں جو انڈین جوڈیشل سسٹم تھا, چاہے وہ اندرا گاندھی والے سال ہوں, اس طرح کے ہوں, اور ایگزیکٹو کے ماتحت ہی رہا یا اپنے فیصلوں کے وقت ماتحت رہا, تو بیچ میں جو ہم نے دیکھا 2010 کی دہائی میں ایک جوڈیشل انڈیپینڈنس کی ایک بیچ میں ایک سٹریک آئی تھی نریندر مودی کے آنے سے پہلے. تو پیری اینڈرسن کا یہ تھا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ آپ کے جو تمام ریپرزینٹیو ادارے ہیں اور جو آپ کے تمام ریاستی ادارے ہیں, ان کے معیار میں اتنی زیادہ کمی آ گئی کہ عدالت اب اس خلا کو کسی نہ کسی طرح سے پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان میں شاید ایگزیکٹ وہی الفاظ استعمال نہ کروں, لیکن جب بہت ہائی لیول کیسز میں آپ کو پتہ چلے کہ تمام ادارے آپ کے ایک طرح سے غیر فعال ہو گئے ہیں اور کوئی اپنا کام نہیں کر رہا, اور آپ ان جج صاحبان کے سامنے پیش ہو کے بالکل واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق نہیں کریں گے, تفتیش ہم نہیں کریں گے, تو پھر اس کے بعد عدالت عظمیٰ کے لیے یا عدالت عالیہ کے لیے بھی ایک عجیب طرح کی ایک سچویشن ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کمپلیٹ جسٹس اور 184(3) اور عدالت عالیہ میں جو کیانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ریٹس ہیں وہ ایک باغ ہے, اور ایک باغ ہے جس کی جو کبھی ختم ہوتا نہیں ہے, اینڈ the scent of its perfume will go on and on. جج صاحبان یہ بات صرف تب کرتے ہیں جب ان کو ریاست کی طرف سے اس طرح کی تسلی بخش کارکردگی نہیں دیکھنے کو ملتی. عام طور پہ آپ کے پاس کلیئر جوڈیشل انٹرفیئرنس کے بھی کیسز ہیں, لیکن ہم اس پوائنٹ پہ اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ آپ کے باقی ادارے کافی حد تک غیر فعال ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور بیک فائنل کامنٹ دین وی موو آن بیک ٹو دا پریزیڈینشیل اینڈ پارلیمنٹری سسٹم, کیونکہ وہ عوام کی طاقت اور ساتھ ساتھ پارلیمنٹری سسٹم میں سیاستدان ہیں جن کو ہم کھینچ سکتے ہیں اور ہم کنٹیمپٹ بھی نہیں کریں گے. بٹ ایک جاتے جاتے جو جوڈیشری کے کئی دفعہ ویوز آتے ہیں اباؤٹ پارلیمنٹیرینس, کیونکہ میں ایک بڑا کبھی یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر احتساب ہوا ہے تو وہ صرف پارلیمنٹیرینس کا ہوا ہے, اور وہ احتساب شاید اس فارم میں نہ ہوا ہو کہ ان کو سزائیں ہوئی ہوں, بٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر میڈ ٹو گو تھرو اے ٹرائل, اور 12 سال کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سوری غلط ہے, بے شک اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوں گے, اس قسم کا احتساب ہم باقی اداروں کا نہیں دیکھتے, جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, باقی بھی ہیں, جس میں سمجھتا ہوں پھر پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کی جو ایسنس ہے کہ یہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور نمائندگان کے تھرو ہے, تو نمائندے بیچارے تو سارا دن یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں ہوتے ہیں یا FIA میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں. اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اداروں کو اکاؤنٹیبل کیا جائے, کوئی بھی ادارہ ہو؟ ٹھیک, اچھا احتساب سے یہ ایک قدم پہلے, اور یہی مین ایشو ہے پارلیمانی نظام میں بھی, یہ مین ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو اشخاص اختلاف کرتے ہیں اور ان کو اختلاف کرنا چاہیے اور مجھے کہتے ہیں کہ جی صدارتی نظام بہت بہتر ہوگا, وہ اس چیز کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو رکن ہے قومی اسمبلی کا, اس کے اختیارات آپ نے کتنے زیادہ اب ریسٹرکٹ کر دیے ہیں, اس کی اپنی آواز کتنی زیادہ بلند ہو سکتی ہے اپنے پارٹی ہیڈ کے خلاف. 63A. اچھا اب کیونکہ اب لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے تو اس میں تو بے شک آپ کا ضمیر کسی ایک پوائنٹ پہ جاگ جائے, آپ اب ووٹ بے شک کر بھی دیں تو اس کو گنا نہیں جائے گا.
تو یہ ایک اسپیکر ہیں سر، یہ جان برکو، ہو واز ون آف دا لانگسٹ سرونگ اسپیکرز ان دا ہاؤس آف کامنس. اب ان پہ ویل اسپوکن گائے. ویل اسپوکن، اب ان پہ بلینگ کے الزامات آ گئے ہیں. اس پہ ابھی ویل لیو دیٹ اسائڈ فار 1 سیکنڈ. ہی کیم ٹو دا لنڈن اسکول آف اکنامکس اور اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی جو میراث ہے وہ کیا ہونی چاہیے، واٹ از یور لیگیسی، واٹ ڈو یو وانٹ یور لیگیسی ٹو بی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں چاہوں گا کہ اگر کوئی میرے بارے میں بات کرے تو وہ کہے کہ بھائی جیسا بھی تھا جان برکو بیک بینچر کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور بیک بینچر کے لیے ایک دیوار کی طرح اس نے اس کو محفوظ رکھا. یہاں جو ہمارا بیک بینچر ہے، یا عام الفاظ میں وہ رکن جو کہ پارٹی لائن کے مطابق نہیں چل رہا، اس کو آپ نے بالکل ہی ایک طرح سے لاوارث کر دیا، میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، ہماری ہسٹری میں حکومتیں جس طرح بنتی ہیں گرتی ہیں، جس طرح لوگوں کو توڑا جاتا ہے، آپ اس چیز کو بھول نہیں سکتے کہ پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے ہی ایک پارلیمانی نظام آگے بڑھتا ہے. لیکن اب آئین کی ترمیم میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس سے آگے بڑھ کر نو کانفیڈنس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب اتنے آپ کے جو میجر ایشوز ہیں اس پر آپ نے اس کی آواز بند کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک پارلیمانی نظام پورے طور پہ با اختیار نہیں ہو سکے گا جب تک آپ کی اپنی ہی سیاسی جماعت کے جو اراکین ہیں، جو کہ بعض ضمیر والے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دوسرے ضمیر والے نہیں. Don't want to name that ضمیر. I don't want to name that ضمیر, but there's one particular party جس کی ہمیشہ ایک جو ضمیر کا ایک ایشو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 2 دن پہلے یا ایک وہ پارلیمانی میجورٹی سے 2 دن بننے سے پہلے، وہ اب اس طرح کی ایکسٹورشن میں اب اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں کہ ان کو میرے خیال سے سیاسی جماعت کا. So that means we can safely state then that جو ہمارا پارلیمنٹری نظام ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ اس کو رہتے ہوئے پارلیمانی نظام میں ہم آہستہ آہستہ اس کو پریزیڈینشیل کی طرف لے جا رہے ہیں. جس طرح آپ نے 63 ایک ایگزامپل دی، پھر ایک آدمی پاورفل ہو گیا. یعنی آج میاں نواز شریف، عمران خان، یا فار دیٹ میٹر زرداری صاحب جو کہہ دیں، دیٹ از آرڈر آف دا ڈے. اینڈ پارلیمنٹ کی اگر آپ 18ویں ترمیم کے بعد بیشتر اور پروویژنس بھی دیکھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صدر کو بالکل ڈائلوٹ کر دیا گیا. وہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن پرائم منسٹر seems to be in pursuit of I would say a presidential position کہ جی میں آہستہ آہستہ خود امپورٹنٹ بن جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بھی کہوں کہ جی بڑا اچھا نظام ہے. اس کے بعد آپ نے جو آرٹیکل 140A کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹس بنائی ہی نہیں، تو ہمارا جو ایم این اے اور ایم پی ہے وہ سارا دن تھانے اور کچہری کی سیاست کرتا ہے، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ واز ایور انویزڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن کہ اس نے لوگوں کی تھانے کچہری کرنے. لیجسلیشن کی آپ ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جس چیز کو چھوڑیں. سو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان سارے فیکٹرز کی موجودگی میں، یا پھر ہم اس کو کہہ دیں، اس کو یعنی پارلی پریزی کہہ دیں، کچھ اس طرح کہہ دیں. یہ تو جی ہمارا بہت پرانا ایشو ہے کہ یہاں ہمارے جو عامر ہوتے ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں جمہوریت بحال کرنی ہے، اور جو آپ کے کچھ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، پارلیمان کے ذریعے بن جاتے ہیں، پاپولسٹ مینڈیٹ کے ساتھ بن جاتے ہیں، ان کو پھر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اب مجھے تمام چیکس اور بیلنسز ختم کر کے ایک طرح سے ایک آمرانہ قسم کا نظام کسی طرح سے عائد کرنا چاہیے. آپ ایک وجہ سے وہاں با اختیار ہوئے ہیں، آپ کی اپنی کوئی حیثیت میں کمی نہیں ہوگی اگر ود ان یور پارٹی اس طرح کے لوگ ہوں جو نظریاتی طور پہ آپ سے اختلاف کر رہے ہوں اور ووٹ کے ذریعے اس چیز کو رجسٹر کر سکیں. جب تک آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو صدارتی نظام کے جو پروپوننٹس ہیں ان کی آرگیومنٹ زیادہ سے زیادہ بھاری ہوتی جائے گی. ان کے پروپوننٹس کا ایک اور بھی بڑا آرگومنٹ ہے جو کہ دیٹ ڈیلز ود آور الیکٹورل پروسیس. جو پاکستان کا نظام ہے الیکشنز کا، ایک تو نظام اٹ سیلف فرض کریں وہ سارے کا سارا بھی فیئر ہو، جس آدمی کا ووٹ ہے اسی کا نکلے، تب بھی جو مینیپولیٹ ہوتا ہے ان دا سینس کہ اگر ایک آدمی 17-18 کروڑ روپیہ لگا رہا ہے ایک حلقے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی 1000 روپیہ لگا رہا ہے عام جنتا پارٹی ٹائپ، تو ہی ول ناٹ ون دی الیکشن. ناٹ انڈین ایگزامپل، پاکستان کی دے رہا ہوں. سو جو دھاندلی ہے، جو پری پول ریگنگ ہے، وہ تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پریزیڈینشیل سسٹم ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ تو اس میں الیکشن لڑنا فار اے پرسنالٹی از فار ایزیئر دین دس سسٹم؟ بیکاز یہاں پر تو اس کو پھر 300 جتنی بھی 73 سیٹیں اٹ از لیکن وہاں ہی تو سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. آپ نے جب 1985 میں کہا کہ جی سیاسی منشور نہیں ہوں گے، سیاسی جماعت کے منشور نہیں ہوں گے، تو آپ 1970 میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ، اس کو اٹھا لیں. اور 1985 میں جو پیپلز پارٹی نے بوائے کاٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک نئی نسل آئی جو کہ آج ہم شاید اس کو مسلم لیگ سے جانتے ہیں اور مسلم لیگ کے مختلف فیکشن سے جانتے ہیں،
ان تمام اشخاص نے منشور سے ہٹ کے یہی بات کی کہ جی آپ کا کیا گٹر کھودنے کی ضرورت ہے, چھت بنانے کی ضرورت ہے, جو آپ کے بیسک میونسپل سروسز ہیں جو کہ ویری فرینکلی ایک لوکل گورنمنٹس کے نظام میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کو کرنا چاہیے, کاؤنسلر کو کرنا چاہیے, آپ نے ان تمام ایشوز کو آپ ایک سطح نیچے لے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل آپ کا جو قومی اسمبلی کا رکن ہے وہ رشیا یوکرین ہی ڈسکس کرے اور اس کو عوام سے اٹھ کے نہیں آنا چاہیے اور اس کا ایک گراس روٹس مومنٹم نہیں ہونا چاہیے, لیکن جہاں تک یہ والے مسائل ہیں ان کو میونسپل لیول پہ ایک علاقائی حکومت کے ذریعے حل کرنا بہت ضروری تھا. جب سے آپ نے پرسنالٹی بیس سیاست شروع کر دی تو اب ان حلقوں میں آپ سب سے بڑے چودھری کو ہی ووٹ دیتے ہیں, اور وہ سیاسی منشور کے نظریے سے بالکل نہ صرف خلاف ورزی ہے لیکن ان سیاسی جماعتوں کے آپس میں جو مباحثہ ہے اس کو بھی آپ ڈیولپ نہیں کرنے دیتے. اس لیے سیاسی جماعت کا رول بہت اہم ہے, اس سیاسی جماعت کا براہ راست تعلق پارلیمان سے اور اس پارلیمان کا براہ راست تعلق کابینہ سے بہت زیادہ اہم ہے. 85 کے بعد سر آپ نے دیکھ لیا ہم اس نظام کو کبھی ریکٹیفائی نہیں کر سکے. آج بھی جب کسی حلقے میں سیاست ہوتی ہے تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے سب سے بیسک سروسز کس طرح فراہم کر سکتے ہیں, آپ میرے ایم این اے ہیں. اینڈ دیٹ شوڈنٹ بی واٹس. اچھا ایک فائنل آپ کی ٹیک میں لوں گا, ایک دس از کانسیپٹ دیٹ آئی ڈیولپ, بلکہ شاید پتہ نہیں مجھے موقع ملا آپ سے ڈسکس کرنے کا کہ نہیں, کہ وی لیو ان اسلامک جورسڈکشن اور ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل 227 کے تمام جو طرز نظام ہے وہ اسلامک ہوگا, اینڈ نتھنگ ول بی اگینسٹ اسلام اینڈ سوری قرآن اینڈ سنہ. پھر آرٹیکل 34 ہے, 31 ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے حلقے میں جا کے ایک وعدہ کرتے ہیں جی کہ اس حلقے میں ایک سڑک بنے گی اور اس وعدے کی بیسس پر آپ کو ووٹ ملتا ہے, اینڈ مائنڈ یو آئی ایم مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ انٹرنیشنلی الیکٹورل پرومسز کی ناٹ بی انفورسڈ, لیکن یہاں پر ایک حاکم کا جب حضرت عمر کا کانسیپٹ دیکھا جاتا ہے, حضرت علی کا دیکھا جاتا ہے, باقی تمام پیغمبروں کا دیکھا جاتا ہے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ فالو کرتے ہیں, تو پرومس کی ایک ویلیو ہے. یہاں پر پرومسز کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پر کہ جی آج ہم آپ کی سڑک بنا دیں گے, صبح ہمارے اور آپ جیسے بیوقوف لوگ جا کے ووٹ دے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ ان کو پوچھ بھی نہیں سکتے, وہ کہتے ہیں جی الیکٹورل پرومسز کی ناٹ بی انفورسڈ. Just a take. Do you think there should be a mechanism for the enforcement of electoral promises? جو basic promises ہیں, specific performances. میں سمجھتا ہوں سر وہ انفورسمنٹ صرف اور صرف اگلے انتخاب کے ذریعے ہونا چاہیے. اچھا. اگر ہم اس میں بھی کوئی 62 63 طور پہ ایک اور میکنزم لے آئیں 62.5 63A-B, تو اس کے ذریعے آپ کا جو پہلے سے ہی آئینی نظام ہے وہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا. جب بھی ہم نے اس طرح کے پروویژنس کو انکارپوریٹ کیا ہے, کیونکہ اس کی تشریح اتنی زیادہ مشکل ہے. اس کا کیا مطلب ہے, وعدہ آپ نے اس پر عمل درآمد کیا, آپ کسی اور وجہ سے کسی فورس میور سے ناکام ہو گئے, بحیثیت ایک بہت ادنا سا وکیل ابھی سے ہی آپ کو بے تحاشا اس میں ایشوز نظر آ رہی ہیں, ڈسکریپنسیز نظر آ رہی ہیں. بہتر ہے کہ آپ اس جو الیکٹورل ایک مینڈیٹ ہے اس کو حیثیت دیں. اگر آپ ناخوش ہیں, آپ کے انہوں نے وعدہ کیا, they resiled on their promise, vote them out in the next election. if you can, if you can, and if your vote counts. سر, اور میں تب بھی یہ کہوں گا جو یہ پچھلی ڈسپینسیشن تھی اس میں بے تحاشا ایشوز تھے, اور اس میں میرے خیال سے ان کے وعدوں کی جو اکثریت تھی ان پر شاید عمل درآمد نہ ہو سکا. لیکن آپ نے ایک بہت, میں کہوں گا بلا وجہ اور بے بنیاد قسم کی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا کے جو ہم ایک عدم استحکام کی صورتحال میں آ چکے ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہے. بہتر ہوگا کہ جب بھی کوئی منتخب ہوتا ہے 5 سال کی مدت اس کو مکمل کرنے دیں. اور جو ایک اتفاق تھا, آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ کس کو, ایک آپ نے نہیں آپ کو نہیں سر, آپ نے سے پہلے وہ جو ایک بڑا اچھا آپ نے ایک ایکسپریشن استعمال کیا تھا نا مقتدر حلقوں کا, وہ ایک ایسا ایکسپریشن میں تو اپنے ایک دوست مقتدر کی بات کر رہا ہوں. میں انہی دوستوں کی بات کر رہا ہوں سر, انہی دوستوں کی, ٹھیک ہے کہ جب آپ ان کو گرانے شروع کرتے ہیں اور وہ ایک تسلسل نہیں چلتا. ایک اتفاق تھا 2006 میں, آئرونکلی اسی اتفاق کے خلاف تحریک انصاف نے سب سے زیادہ وہ کیا. چلیں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے, لیکن وہ اتفاق یہ تھا کہ ہم آپ کو مدت مکمل کرنے دیں گے, ایک پروسیس چلتا رہے گا, پارلیمنٹری ٹرمز ول بی سیف گارڈڈ, دا پرائم منسٹیریل ٹرم ول بی سیف گارڈڈ. اس کی طرف آپ واپس بڑھیں تاکہ ایک بیسک رولز آف دا گیم تو کسی طرح سے اس پر عمل ہو سکے. اس میں جو آخری نقطہ احمد صاحب وہ یہ ہے, ہماری تاریخ میں جب بھی آپ نے پارلیمان کو کام کرنے دیا ہے تو زیادہ تر جو آپ کے سب سے بڑے یا سب سے جو میکرو مسائل تھے آپ حل کرنے کی کوشش آپ نے کی تھی. ناظم الدین صاحب گورنر جنرل کے اختیارات کو محدود کرتے کرتے ان کو
آپ نے فارغ کر دیا اور کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو آپ نے فارغ کر دیا. جو پہلے 7 وزرائے اعظم تھے ان میں سے جو 2 تھے وہ لیاقت صاحب اور ناظم الدین were there for more than half that time or at least half that time. یہ کہنا جی کہ ایک صدر تھے جو کہ 10 سال آ گئے اور استحکام آ گیا, آپ اگر کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو گھر نہ بھیجتے اور فیڈرل کورٹ کے ذریعے اس کے اختیارات بالکل ختم نہ کر دیتے, وی مائٹ بی اے ڈفرینٹ کنٹری. اسی پارلیمان کو جب آپ نے تاخیر کر دی 1 مارچ کو, آدھا ملک آپ کا چلا گیا. اس کے بعد پھر اسی پارلیمان نے 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ کو ایک کسی طرح سے ایک پروونشل کنسنسس لے کے دے دیا, جوڈیشل انڈیپینڈنس میں اضافہ کیا, خیبر پختونخوا والا مسئلہ ایک طرح سے حل کیا. اس میں اور بھی چیزیں ہونی چاہیے تھیں, ان کو پرائم منسٹیریل ٹرمز نہیں ختم کرنے چاہیے تھے. وہ جو ڈیٹ فائنانسنگ کا اور فائنانس کا جنرل مسئلہ ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے تھا. لیکن اس سے آگے بڑھ کے اینڈ ایکچولی دا لاسٹ پوائنٹ, فاٹا کا جو انضمام ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ, اس میں بھی آپ کے 2 ہی اشخاص تھے, اچکزئی صاحب اور فضل الرحمان صاحب, جن کی مخالفت کی وجہ سے وہ پروسیس مزید سٹال ہوتا گیا. جیسے وہ اعتزاز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, پھر کنٹروورشل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں وہ جب نثار صاحب کو جواب دے رہے تھے کہ اگر آج میں سیوان سے باہر نکل جاؤں تو کوئی بھی جو غیرت مند آدمی ایسا نہیں ہے میرے پیچھے نہیں چلے گا. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ شاید اچکزئی صاحب رہ جائے. سو آئی تھنک آن دیٹ پوائنٹ ہم ریکویسٹ کریں گے مقتدر صاحب سے کہ وہ ہماری اس پیغام کو سنیں بھی اور آگے ڈسمنیٹ بھی کریں اور اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کریں. ان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں کہ اس پر کام کر سکتے ہیں. تھینک یو اسد, اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. جی آپ نے بات چیت سنی, اور جب ایک پڑھے لکھے آدمی کو بلوائیں تو بات چیت بھی پڑھی لکھی ہوتی ہے. ہمیں بھی مزہ آتا ہے, مجھے کم بولنا پڑتا ہے, وہ زیادہ بولتے ہیں, اور انہوں نے بہت اچھا بولا. ایک چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی اور جو مجھے سمجھ آئی آج کی گفتگو سے, کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹری نظام کبھی ان اٹس ٹرو اسپرٹ اینڈ ایسنس آیا ہی نہیں فار اس ٹو کامنٹ کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا. تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ پارلیمنٹری نظام جو ہے, یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس ملک میں کبھی تھی. ہم ہمیشہ کوئی ایک ہائبرڈ ماڈل پر رہے ہیں جہاں پر جس کا جو رول ہے اس نے وہ پرفارم نہیں کیا, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ مقننہ ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. ہر آدمی دوسرے کے رول میں ڈیلو کرتا رہا ہے. سو اس لیے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ اینڈ ٹو ارلی ٹو سے کہ پریزیڈینشیل سسٹم بہت اچھا ہے, کیونکہ اگر وہ بھی آئے گا تو یہ پریزیڈینشیل سسٹم کو بھی ایسے سسٹم میں کنورٹ کر دیں گے کہ وہ ایک تھرڈلی ایک بالکل ہائبرڈ ماڈل بن جائے گا. بہرحال the discussion was very very good and I thoroughly enjoyed it. ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویک سیم ٹائم, خدا حافظ.